نے کی, اور پھر چین سے تعلقات خراب کر لیے, سعودی عرب سے تعلقات خراب کر لیے, ترکی سے تعلقات خراب کر لیے. ترکی ہمارا بہترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے, ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے. یو اے ای سے تعلقات خراب کر لیے. اور بھاشن دینا, کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں تو بنتی ہیں مل کر, دن رات وہ جستجو ہو, تڑپ ہو, اور دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کر اس ملک کے غریب اور بیوہ اور یتیم اور عام آدمی, کاروباری, تاجر, ایک اسٹوڈنٹ, ایک مزدور, اس کی زندگی میں خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نے اب اپنانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں, میں پوری طرح تیار ہوں, آپ سب کے ساتھ مل کر, تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر, اور عوام کے ساتھ مل کر, اداروں کے ساتھ مل کر, پارلیمان ہو, چاہے ہماری مقننہ ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں, مل کر ہمیں اس قوم کو بنانا ہے. اینڈ آئی بلیو ان دس ٹائم ٹیسٹڈ کوڈ, اٹس نیور ٹو لیٹ, اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میرا یہ ایمان ہے, یہی میرا ایمان ہے کہ مشکل ضرور ہے راستہ, لیکن ناممکن نہیں ہے. بڑی بڑی قوموں نے یہ اپنی تاریخ رقم کی, جاپان نے تاریخ رقم کی, جرمنی نے تاریخ رقم کی. اب دیکھیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ, ابھی جب گیس کی قیمتیں وہ زمین بوس ہو چکی تھی, $4 تھی, یعنی اپنا پر یونٹ, دنیا میں خریدی, نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا, پوری دنیا میں گیس جو تھی وہ یعنی سمجھ لیجئے کہ مفت مل رہی تھی. نہ انہوں نے سپاٹ کارگو خریدے جو $3 کے ملتے تھے, وہ بھی نہیں لیے, اور لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہیں, اس لیے کہ 3.5 سال وہ نواز شریف کے دور کے اس قطر کے ساتھ ایگریمنٹ کے اندر کیڑے نکالتے رہے, جو کہ آج ہماری لائف لائن بن گیا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں جاتے. میں اس لیے ساری باتیں یہ بتائی ہیں کہ ابھی ہم نے چند دن پہلے میں نے یہ بالکل واضح ہدایت دی تھی کہ جس طرح بھی ہے ہم نے لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم رکھنا ہے. غریب آدمی کے لیے پنکھا بھی نہ چلا شدید گرمی میں تو پھر وہ بد دعائیں دیں گے. ایک طرف مہنگائی ہے, ایک طرف بے روزگاری ہے, ایک طرف ظلم زیادتی, اور غریب آدمی کو ہم رات کو پنکھا بھی نہ مل سکے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. تو ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ابھی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قابو پائیں گے. مگر میں جو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ٹینڈر کھولا ہے, ٹینڈر میں کسی نے کوٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اپنا وہ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اس لیے کہ گیس اب اویلیبل نہیں ہے. وہ سارے کے سارے وہ یورپ کے جو ممالک ہیں اور دوسرے شمالی امریکہ کے, یورپ کے اور دوسرے فارس کے, وہ گیس خرید رہے ہیں, اور ان کو اپنا انہوں نے ایگریمنٹ کر لی ہے انہوں نے. اب ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی تھی پچھلی حکومت کو کہ وہ سستی ترین گیس مل رہی تھی $3 کے اوپر, $4 کے اوپر, اس کے اوپر ایگریمنٹس کر دیتے. آج وہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے تو آج جن ممالک نے ہم سے وہ ایگریمنٹ کرنے تھے وہ آج پابند ہوتے وہ گیس دینے پہ. $13 پہ جو ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں اس پہ تو گیس مل رہی ہے, لیکن اب ہمیں مزید گیس چاہیے. پاکستان میں جو گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ہر روز کم ہو رہے ہیں, لیکن اب ہمیں باہر سے ہم گیس منگوانی ہے, گیس ہمیں مل نہیں رہی, اس لیے کہ کوئی انہوں نے ایگریمنٹ کیا نہیں, اور اللہ نے ان کو موقع دیا تھا جب یہ کر سکتے تھے. تو یہ ہیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں میگا بلنڈرز, یعنی جس کو کہتے ہیں فاش غلطیاں انہوں نے کی, فاش غلطیاں انہوں نے کی, جس سے کہ قومی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچ چکا ہے. تو اب اس سارے نقصان کو اب ہمیں ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے. انشاءاللہ اس نقصان کو ہم نے اپنا بڑے عزم و ہمت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس میں کمی لانی ہے, خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے. میں دن رات یہاں پر میٹنگ بھی کرتا ہوں, جس طرح میں نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا اپنا, اور چین کے وزیر اعظم سے, میں یہ آپ کو یہ کوئی راز نہیں, جب میری ان سے پہلی ٹیلی فون کال ہوئی کوئی 1 گھنٹے کی تو بڑی اچھی گفتگو تھی, اور بڑے ان سے میں نے ان کو شکریہ ادا کیا چینی قیادت کا, پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا, چینی عوام کا, کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ سی پیک کو بھی ہم نے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل ہم وزیر اعظم کریں گے. انہوں نے ML1 جو ہے وہ ریلوے کا پروجیکٹ جو پچھلی حکومت نے, دیکھیے ایک طرف آپ برے وقت میں اپنے ایک بہترین ساتھی, ایک قابل اعتبار ساتھی سے مدد لیں اور پھر اس کے اوپر تنقید کریں
اور ان کے اوپر آپ الزامات بے جا الزامات لگائیں. تو اس سے بڑا میں بتاؤں کہ اس سے بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم اپنے آپ سے تو آپ کر رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کو بھی آپ نہیں بخش رہے کہ ایک ایسا ساتھی چین جس نے برے وقت میں ہمیں وہ پلانٹس دیے اپنا بجلی کے 13 میگا واٹ کے, چاہے وہ سائی وال کا ہے, چاہے وہ پورٹ قاسم کا ہے, چاہے وہ اپنا تھر میں ہے, چاہے وہ اپنا ہب میں ہے, اور چاہے وہ دوسرے منصوبے. انہوں نے برے وقت میں جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی تو انہوں نے پلانٹ سی پیک میں لگا دیے. اس کے بعد پچھلی حکومت نے کہا اس میں تو کرپشن ہوئی ہے, اس میں تو یہ ہوا. چین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ یار ان کو ہم نے, اور وہ سرمایہ کاری تھی, اس میں کوئی اپنا لون نہیں تھا, وہ سرمایہ کاری تھی, اٹ واز انویسٹمنٹ. وہ تو اپنا نیپرا نے ایک ٹیرف دیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیرف ہے, آپ آئیں سرمایہ کاری کریں. تو انہوں نے سرمایہ کاری کر کے بجلی مہیا کی ہزاروں میگا واٹ, اور اس کے بعد ہم ان کے پیچھے پڑ گئے. کیا ان کے دل پہ گزری ہوگی. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ایک لفظ انہوں نے گلے کا نہیں کیا. وزیر اعظم چین نے مجھ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل تیار ہیں, ML1 کو بھی ہم سپورٹ کریں گے اور بھی یہ کریں گے. کہ اس تمام تر الزام تراشی کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور دیکھیے کہ $2.3 ارب کا انہوں نے اب ہمارا ہو رہا ہے. ابھی سعودی عرب بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے. لیکن جو شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ خودی وہ گردن میں سری والی خودی نہیں ہے, یہ خودی وہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں تکبر اور رونت کی یہ خودی نہیں ہے. یہ محنت اور دیانتداری اور یکسوئی اور اتحاد اتفاق اور دن رات محنت کرنا اور ساتھ انکساری, یہ وہ خودی ہے کہ رب پوچھتا ہے کہ یہ تم کرو گے تو میں تمہیں اپنا وہ تمہارے بہت قریب آ جاؤں گا. تو اگر ہم رونت, تکبر اور میں کیا لفظ استعمال کروں کہ انتہائی افسوسناک جو ان کا رویہ رہا ہے, تو پھر یہ دوست ممالک کیا کہیں گے آپ کے بارے میں. یعنی یہ کس نے کہا تھا, اسی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ سعودی عرب کے بغیر حل کر لیں گے. اندازہ کر لیں ذرا, جو ملک ہمیشہ ترکی اور سعودی عرب اور چین ہمیشہ کشمیر کے لیے انہوں نے کاز کے لیے ہمیشہ بات کی, یہ دیکھیں ذرا. تو اس طرح دوست ممالک کو ناراض کرنا, یہ کہاں لکھا تھا. یہ ہے وہ نیا پاکستان, یہ ہے وہ تبدیلی جس نے ہماری معاشرے کے اندر جو ہماری روایات ہیں, ہماری بردباری کی, ایک احترام کی بزرگوں میں اور بچوں میں, استاد اور طالب علم میں, آجر اور اجیر میں, وہ جو روایات جو احترام کی اور بردباری کی, وہ سب تباہ کر دی. اور آج ہم یعنی ہر جگہ آپ دیکھیں کہ معاذ رہی ہے, پورا معاشرہ جو ہے وہ پلوٹ ہو چکا ہے بالکل. تو اس سارے کو, یہ خالی معاشی بربادی نہیں ہے, یہ معاشرتی بربادی بھی ہوئی ہے, سماجی بربادی بھی ہوئی ہے. اس سب کو ہم نے مل کر ٹھیک کرنا ہے. یہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, یہ آپ سب نے مل کر, تمام پاکستان کے جو اکابرین ہیں, تمام اداروں نے, پارلیمان میں, ہم سب نے ہر جگہ مل کر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا. اور میرا ایمان ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا اگر ہم نے پکا فیصلہ کر لیا اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنی ہے اور ماضی کو دفن کرنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کا کھویا ہوا مقام ہم نے حاصل کرنا ہے. تو باخدا پھر وہ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائیں گے, وقت پھر بہت قریب آ جائے گا انشاءاللہ. کس طرح جاپان بنا, کس طرح دوبارہ جرمنی بنا. وہ جنگ دوئم میں وہ بالکل اپنا وہ ملیا میٹ ہو گئے تھے, بالکل وہ زمین بوس ہو گئے تھے, کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے, کروڑوں لوگ. وہ ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں جو ہوا, اور پھر جو ایلائڈ فورسز نے جرمنی کو تحوالہ کر دیا, تو اس کے بعد 50 سال میں 60 سال میں کس طرح وہ دوبارہ وہ اود کرو اور اوج ثریا سے وہ باتیں کرنے لگے. کس طرح ممکن تھا؟ صرف محنت اور امانت اور دیانت, اور کوئی وجہ نہیں تھی. بالکل کوئی چھو منتر, کوئی جادو نہیں تھا, کوئی اور نہیں تھی چیز. جاپان 3rd لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ, جرمنی 4th اور 5th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ,
चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. चाइना का जो पर कैपिटा इनकम जो थी वो पाकिस्तान के मुकाबले में 1949 में हमसे पीछे, इवन टिल 19 लेट 70s प्रॉब्ली. सो मैं ये लंबी बात हो गई, बहुत मैंने बात की, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज भी अभी हम तय कर लें कि उठ खड़े और फैसला कर लें कि हमने इस कौम की तकदीर बदलनी है. तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये तो पर हमारे ऊपर मुनसर, पर अल्लाह का कर्म अगर होगा इंशाल्लाह, उसके कर्म को बगैर तो कुछ नहीं. और खुशहाली और तरक्की वो हमारे मुकद्दर इंशाल्लाह होगी, और इंशाल्लाह दुनिया में पाकिस्तान अपना खोया मुकाम हासिल करेगा. मगर वो किस तरह, वो शेर है ना जी कि फूक डाले ये जमीन व आसमान मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे, यानी जो खाक जो है उससे नई जिंदगी बनाए, नया घर तमीर करे, नया मुल्क, नई कौम तमीर करे. क्या इसमें इतनी इसमें गहराई है इन इशार में कि किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है. कुरान करीम के अहकामात देखें, उस पर हुस्ना को देखें, उसके बाद इकबाल के इशार को देखें, पर कहीं और जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो मैं ये समझता हूं कि आज आपसे पहली मुलाकात हुई, लेकिन यकीन करें दिल मेरा भरा हुआ है बिल्कुल इन चीज़ों को. मैं दिन रात बैठता हूँ. अब बताइए कि एक एक दिन के लिए मैं रोज़ बैठता हूँ कि अपना पेट्रोल, अपना डीजल की जहाज़ का कब शिपमेंट हो रही है, अपना गैस की कब शिपमेंट हो रही है, बताइए गवादर का क्या हो रहा है, बताइए रशाकई का क्या हो रहा है, कराची में अपना जो पानी का क्या मामला है, बलूचिस्तान में दूसरा मामला क्या है, पंजाब में. ये देखें कि ये वो मामलात हैं जो कि 75 साल में हनूज हल तलब हैं. यकीन करें आप, बिल्कुल हनूज हल तलब हैं आज भी. अच्छा, आज कल $57 मिलियन आया, परसों हमारे वो जो प्रोग्राम है रोशन, तो बड़ी खुशी हुई कि अपना बाहर के हमारे जो अजीम जो सफ़ीर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने $57 मिलियन भिजवाया पहले दिन. एक दिन में ये सबसे ज़्यादा रिमिटेंस है माजी के रिकॉर्ड में, इन वन डे. तो मतलब कहने का ये कि एतमाद पैदा करें. एतमाद तब पैदा होगा कि सच्ची बात करें कौम से, झूठ ना बोलें, बता दें कौम को कि ये गलती होगी, हमें माफ़ कर दें. इंशाअल्लाह ये काम, झूठ के ऊपर झूठ बोलना, गलत बयानियाँ करना, कौम को धोखा देना, ये कहाँ की लीडरशिप है, ये कहाँ की सियासत है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें आज फैसला करना होगा, होश के नाखून लेने होंगे. बतौर कौम फैसला कर, कौम तैयार है. कौम कब तैयार नहीं थी? ये 22 करोड़ आवाम, वो तो आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार थे. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अब मजीद वक्त और हमें उनको आजमाइश में नहीं डालना चाहिए. हमें अब फैसला करना होगा कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, और हम वो कुछ हमने करना है जो एक तरक्की याफ्ता कौमों ने किया, और उससे भी बढ़कर हम कर सकते हैं. इस कौम में बड़ा वजन है, बड़ी जान है, बड़ी तवानाई है. क्या कुछ रब ताला ने हमें नहीं दिया. अब बताइए कि ये जो आप चलते हैं जहाँ मेरे भाषा डैम से ऊपर जाएं, नीचे आएं, एक 40,000 मेगावाट की कैस्केडिंग है, और हम इस वक्त दयामिर भाषा डैम का वो डैम बन रहा है, उसमें अपना वक्त लगेगा. वो भी मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में उसकी संग बुनियाद रखा. दासू डैम का भी संग बुनियाद रखा. ये वो डैम्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो दिहाइयों पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए थी. लेकिन अब एक नई हिकमत अमली बनाएं, एक नई सोच के साथ, एक नई विजन के साथ, एक नई कमिटमेंट के साथ अल्लाह को हम अपना उससे माफ़ी मांग कर, उससे दुआ मांग कर हम चलेंगे और भागेंगे तो इंशाअल्लाह मंजिल जो है हमें ज़रूर मिलेगी. रास्ते में मुश्किलात आएंगी जिस तरह मैंने बयान किया, लेकिन हम कोई लम्हा नहीं हम ज़ाया करेंगे, कोई हम अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देंगे जिससे कि हम अपने पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ तेज़ी के साथ लेके चलें. और जब आदमी फैसला कर लेता है ना, फैसला, तो अल्लाह ताला 100 तरीके, 1000 तरीकों से दरवाजे खोल देता है अपनी रहमत के और करम के, और वो मदद करता है अल्लाह ताला. मगर फैसला ना करे और सुबह सो के दिन में आप 12 बजे उठें और फिर जनाब भाषण दें, तो कौन आपकी बात मानेगा, कौन आपकी बात सुनेगा. तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं जो आज यकीन करें मुलाकात तो एक थी कि बात करेंगे, लेकिन ये वो सियासी, ये वो माशी,
یہ وہ سماجی، یہ وہ ہمارے ڈپلومیٹک جو چیلنجز ہیں جو ہمیں آج درپیش ہیں. اگر ہم نے زندگی بسر کرنی عزت کی اور وقار کی اور ایک ایسے قوم کے طور پر جس کو دنیا جو ہے اس کی عزت کرے، تو پھر ہمیں عزت کے لیے اپنی منوانے کے لیے ہمیں دن رات اپنا اسی راستے پہ جانا ہوگا جس طرح ان قوموں نے عزت حاصل کی. اللہ نے ہمیں دریا بھی دیے، سمندر بھی دیے، پورٹس بھی دیں اور پن بجلی کے منصوبے دیے، کانیں دیں، کوئلے کی، سونے کی، آئرن اور کی، سب مدفن ہیں، سب مدفن ہیں. اس لیے اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ فیصلہ کریں کہ کشکول کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم توڑ کے دم لیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو دولت رب نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، اس کو ہم نکالیں گے، استعمال کریں گے اور قوم کے قدموں میں نچھاور کریں گے ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. یہی وہ راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں.